السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول آخری امید کی قسط نمبر 28۔ ربیہ اپنا گھر چھوڑ کر میکے آ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اور یاسر بھی اس صورتحال سے کافی پریشان تھے کیونکہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ماں باپ سامنے آتے تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، مگر یاسر نے اسے اکثر چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے اس بات کی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر اس کی بے وفائی پر نکلنے والے تمام آنسو ہمیشہ کے لیے خشک ہو جائیں گے۔ یاسر نے اسے تنہائی میں اپنے ساتھ لگاتے کہا تو وہ اس کی بات سن کر چونکی۔ کیا مطلب؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کسی لائر سے بات کر رہا ہوں، تمہارے لیے ڈائیورس لینے کی کوشش کر رہا ہوں، یاسر نے گہری سانس لیتے کہا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ شادی کے بعد اتنی جلدی میں ڈائیورس بھی لے لوں گی، ربیہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، اس لیے ایسی باتوں کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کروں گا تمہاری بہتری کے لیے کروں گا، فکر نہیں کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاسر نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے کہا تو وہ دھیمے سے مسکرانے لگی۔ ہاں، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ کل فہد کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا وہ ٹورنٹو میں ہے اور مفاز اس کے گھر میں اکیلا ہے اور بہت بیمار ہے۔ کیا میں ایک بار اس کے پاس چلی جاؤں؟ ربیہ نے اسے بتایا تو وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خبردار، وہاں بھولے سے بھی نہ جانا، یاسر ایک دم چلاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ آپ اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ ربیہ نے چونک کر پوچھا۔ جس شخص نے تمہاری زندگی میں زہر گھولا ہے، میں اور تم اسے آسانی سے معاف نہیں کریں گے، یاسر نے گہری سانس لیتے کہا تو ربیہ خاموش ہو گئی۔ یاسر نے اسے تسلی دی اور وہ اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا موبائل اس کے کمرے میں پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے موبائل پر بیل ہو رہی تھی۔ یاسر نے جلدی سے موبائل کان سے لگایا۔ ہائے سہیب، کیسے ہو یار؟ یاسر نے موڈ بدل کر مسکراتے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کافی دیر سے تمہیں کال کر رہا تھا، سہیب نے بتایا۔ سوری یار، موبائل کمرے میں تھا اور میں باہر۔ خیریت ہے جو تم مجھے اتنی کالز کر رہے تھے؟ یاسر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یار، تمہاری بہن ربیہ اور بہنوئی مفاز کیسے ہیں؟ سہیب نے اچانک سوال کیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں آج ان دونوں کا خیال کیسے آ گیا؟ یاسر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مفاز ٹھیک ہے؟ کوئی جاب کر رہا ہے یا پھر ابھی بھی فارغ ہی ہے؟ میرے آفس میں ایک پوسٹ ویکنٹ ہے، اگر وہ چاہے تو میں بات کر سکتا ہوں، سہیب نے بلا واسطہ انداز میں بات بتاتے پوچھا۔ یار، تم تو میرے کلوز فرینڈ ہو اور تم سے کیا پردہ، مفاز اور ربیہ میں سیپریشن ہو چکی ہے، ہم بہت جلد ڈائیورس لے لیں گے، ربیہ ہم لوگوں کے پاس ہی ہے، مفاز بہت دھوکے باز انسان نکلا، یوکے میں بھی اس نے شادی کر رکھی تھی لیکن ہمیں کچھ نہیں بتایا، بس ربیہ یہ برداشت نہیں کر سکی، تم جانتے تو ہو کہ ربیہ مجھے کتنی عزیز ہے، مجھ سے بھی یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا، یاسر نے قدرے گلوگیر آواز میں کہا۔ ویری سیڈ، اور اب مفاز کہاں ہے؟ سہیب نے آ بھر کر پوچھا۔ اپنے فرینڈ فہد کے پاس، یاسر نے منہ بنا کر بتایا۔ آئی سی، سہیب نے گہری سانس لیتے کہا۔ بس ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، یاسر نے تعصب سے کہا۔ کیسا دھوکہ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سہیب نے چونک کر پوچھا۔ اس نے جس عورت کے ساتھ وہاں شادی کی تھی، اس کا فون ربیہ کو آیا تھا، اسی نے ربیہ کو بتایا کہ مفاز بہت دھوکے باز انسان ہے اور وہ اس کو دھوکہ دے کر فراڈ کر کے یوکے سے گیا ہے، وہ اسے معاف نہیں کرے گی، اور اس نے ربیہ کو اپنی اور مفاز کی پکچرز بھی بھیجی ہیں۔ جب ہم نے مفاز کے ساتھ رشتے کی بات طے کی اور اسے پوچھا کہ وہ میرڈ تو نہیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سہیب، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ اور ابھی نہ جانے اس نے ہمیں کیا دھوکہ دینا تھا کہ ایکسپوز ہو گیا، یاسر نے افسردگی سے کہا تو سہیب بھی آ بھر کر رہ گیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جن رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جاتی ہے وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتے، سچ نے ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہو کر رہنا ہوتا ہے، پھر اتنے پاپڑ بیلنے کا کیا فائدہ؟ سہیب نے بھی افسردگی سے کہا۔
اس نے میری بہن کو بہت دکھ دیا ہے، خدا اس کو غارت کرے، لیکن میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، یاسر نے منہ بنا کر کہا اور صہیب خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ یاسر جتنا غصے میں تھا، اس سے فہد کا نمبر لینا یا فہد کے بارے میں کوئی بات کرنا اپنے آپ کو اس کی نظروں میں مشکوک بنانے کے مترادف تھا۔ اس نے کافی باتیں کرنے کے بعد یاسر کو بائے کہہ دیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح فہد سے ملاقات کرے۔ اس کی فہد کے ساتھ ملاقات صرف شادی پر ہوئی تھی، لیکن فہد کے ساتھ ایک اور اس کا دوست بلال بھی تھا، جسے صہیب اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے امید کی کرن دکھائی دی اور اس نے بلال کو فون کر کے فہد کا کانٹیکٹ مانگا تو اس نے اسے فوراً فہد کا نمبر دے دیا۔ صہیب اسے فون کرتا رہا، مگر اس نے فون نہ اٹھایا تو اس نے بلال سے دوبارہ کانٹیکٹ کر کے فہد کے گھر کا ایڈریس لیا اور اگلے ہی روز وہاں جانے کا پلان کیا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور مفاز 2 دنوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ نہ نیند کی ٹیبلٹ اثر کر رہی تھی، نہ ہی پین کلر۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں چلاتا ہوا اپنے سر کے بالوں کو نوچتا چکر لگا رہا تھا۔ کبھی زخم پر بے انتہا خارش ہونے لگتی تو وہ اپنے بڑے ہوئے گندے ناخنوں سے اس کو چھیلنے لگتا، یہاں تک کہ اس کے زخم سے خون رسنے لگتا، مگر اس خارش کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے خارش کر کے ٹانگ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنی بے چینی اور اضطراب اور ڈپریشن بڑھنے لگا کہ وہ ارد گرد پاس پڑی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ پھر ایک دم روتے چلاتے اس نے کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر زور زور سے بھونک رہا تھا کہ یہی گمان ہو رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی پاگل کتا ہو۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے آ بھر کر موبائل کان سے لگایا تو دوسری جانب مارتھا تھی۔ مارتھا بول رہی ہوں، مارتھا نے اس کے ہیلو کرنے سے پہلے ہی کہا، یو بچ، اور مفاز نے بلند آواز میں کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ مارتھا کو حیرت ہونے لگی، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے، مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرو۔ مارتھا نے غصے سے کہا، میں ڈاگ تم بیچ، ڈاگ بیچ، وہ تکرار کرتے بولا، شٹ اپ یو باسٹرڈ، کیا بکواس کر رہے ہو، سنو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مارتھا غصے سے چلائی، ہاں مجھے مار دو، میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھے گولی مار دو، تم مجھے شوٹ کر دو، تم مجھے زندہ مت چھوڑنا، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے کوئی تو مار دے۔ مفاز قدرے بے ربط انداز میں چلاتے بولا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مارتھا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تم بیمار ہو؟ مارتھا نے قدرے رک رک کر مشکوک انداز میں پوچھا، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، نہیں میں کتا بن گیا ہوں، میں اب انسان نہیں کتا بن گیا ہوں۔ اور پھر اس نے بلند آواز سے بھونکنا شروع کر دیا۔ مارتھا ایک دم پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کر ہونٹ سکوڑتے اس نے کال آف کر دی۔ اسی وقت نینسی کو فون کر کے اسے مفاز کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں احتشام سے کیسے بات کروں اور اسے مفاز کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اسے تو ایک بار بھی مجھ پر شک نہیں گزرا کہ میں نے تمہیں اس کا نمبر دیا ہے۔ اگر میں نے اس کی حالت کے بارے میں احتشام کو بتایا تو وہ مشکوک ہو جائے گا۔ نینسی نے فکر مندی سے کہا، تم انڈائریکٹلی اسے کہنا کہ مفاز کو فون کرے۔ مارتھا نے کہا، مارتھا تم اس کے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تم واقعی اسے بہت محبت کرتی ہو؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو یا اس سے انتقام لینا چاہتی ہو۔ نینسی نے حیرت سے پوچھا، وہ میری زندگی میں آنے والا آخری مرد تھا اور میں اسے ہر طرح ٹریپ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں نے ایک جال بھی بنا تھا۔ انگلش مرد کبھی اس جال میں نہ پھنستے، اس میں صرف ایشین کو ہی ٹریپ کیا جا سکتا تھا۔ اور جب میری ملاقات مفاز سے ہوئی تو اس میں مجھے جیمز دکھائی دیا۔ جیمز میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس سے بھی میں بہت محبت کرتی تھی، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مفاز کی بہت سی باتیں جیمز سے ملتی تھیں اور اکثر مجھے اسے دیکھ کر یہی گمان ہوتا کہ وہ جیمز ہی ہے۔ میں نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی، ایسی محبت شاید میں نے کسی اور سے کبھی نہیں کی۔ میں نے اسے اپنی محبت کے خوبصورت جال میں پھانسنے کی کوشش کی اور کسی کو مرڈر کروانے کے لیے بھی، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے، لیکن وہ پھر بھی فرار ہو گیا۔ میری محبت، میرا جیمز اور میرا مفاز سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ ہاں میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے تو اس کا تعاقب کینیڈا میں بھی کیا۔ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھتی، اور جب میری اس کی بیوی سے بات ہوئی تو میں پاگل ہو گئی۔ نینسی
میں اپنے اور اس کے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں؟ اس کی یہ حالت مجھے پاگل بنا رہی ہے۔ کاش میں معذور نہ ہوتی اور اتنی بے بس نہ ہوتی تو ابھی اس کے پاس چلی جاتی۔ میرا مفاد، میری محبت۔ وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ نینسی کا دل اس کی باتیں سن کر پسیجنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ مارتھا واقعی مفاد کے ساتھ شدید محبت کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ تم فکر نہ کرو، آج ویکنڈ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی احتشام سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں اور کسی نہ کسی طرح اسے مفاد سے بات کرنے کو کہتی ہوں۔ نینسی نے اسے تسلی دیتے کہا اور بائے کہہ کر موبائل آف کر دیا اور سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیا کرے، کیسے احتشام کو کہے کہ وہ مفاد کو فون کرے۔ اس نے احتشام کو فون کر کے فوراً ملنے کو کہا اور جب وہ اس سے ملنے آیا تو نینسی نے بہت پریشانی کا اظہار کیا اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ احتشام پریشان ہونے لگا۔ کیا بات ہے نینسی، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ احتشام نے گھبرا کر پوچھا۔ میری ایک فرینڈ کینیڈا میں بہت بیمار ہے اور مجھے اس کی کوئی خبر نہیں، شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ کال نہیں لے رہی۔ پلیز تم اپنے فرینڈ مفاد سے کہو کہ وہ اس کی خیریت پوچھ کر مجھے بتائے۔ نینسی نے دکھی لہجے میں کہا تو احتشام ایک دم چونکا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مفاد، لیکن مفاد، وہ کہتے ہوئے رکا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ نینسی نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ کچھ نہیں، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ وہ کہیں جائے۔ احتشام نے کہا۔ پلیز احتشام، پلیز ایک بار تم اسے فون کر کے بات تو کرو۔ میں اپنی فرینڈ کے بارے میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، پلیز۔ نینسی نے روحانسی ہو کر التجائی انداز میں کہا تو احتشام نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ احتشام نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ مونٹریال میں، نینسی نے کہا۔ اوکے، مفاد بھی مونٹریال میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اوہ، لیکن میرے پاس تو اس کا نیا نمبر بھی نہیں۔ احتشام نے اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا تو نینسی نے ایک دم گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیا نمبر؟ نینسی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کا پہلا نمبر کسی نے ٹریس کر کے مارتھا کو دے دیا تھا اور مارتھا نے اسے تھریٹ کیا تھا، اس لیے مفاد نے نمبر چینج کر لیا ہے۔ احتشام نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے قدرے خفگی سے کہا۔ احتشام، آئی ایم سوری، میں نے ہی وہ نمبر تمہارے موبائل سے لیا تھا، اس لیے کہ مارتھا مفاد سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نینسی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اس نے اسے شوٹ کرنے کی دھمکیاں دیں اور اس کی بیوی سے بات کر کے دونوں کے ٹرمز خراب کرنے کی کوشش کی؟ احتشام نے خفگی سے جواب دیا تو نینسی نے لمبی آہ بھری۔ عورت جب کسی کی محبت میں دیوانی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو ختم کرنا یا کسی اور کو ختم کرنا اس کے لیے معمولی بات ہوتی ہے۔ مارتھا ایسی ہی دیوانی ہو رہی ہے اور اب میں تمہیں سچ بتاؤں، میری کوئی فرینڈ بیمار نہیں بلکہ مفاد خود بیمار ہے اور مارتھا نے جب سے اس سے بات کی ہے وہ بہت اپسیٹ ہو رہی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ تم اس سے بات کرو اور اس کا پرانا نمبر بھی اکثر آن ہوتا ہے، اس لیے تو مارتھا نے بات کی تھی۔ نینسی نے صاف گوئی سے بتایا۔ کیا مفاد بیمار ہے؟ اوہ نو، احتشام ایک دم پریشان ہو کر چلایا۔ ہاں، وہ نارمل بھی نہیں رہا، نینسی نے آہ بھر کر بتایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ احتشام نے گھبرا کر کہا اور اسی وقت مفاد کا نمبر ملایا، مگر وہ آف تھا۔ اس نے پھر فہد کا نمبر ملایا۔ اس نے کافی دیر بعد اس سے بات کی۔ فہد، کیا مفاد بیمار ہے؟ احتشام نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، میں ٹورنٹو میں جاب کے سلسلے میں آیا ہوں اور وہ میرے گھر پر ہے، میری 2 روز سے اس سے بات نہیں ہوئی، فہد نے بتایا۔ پلیز فہد، تم اس کے پاس جانے کی کوشش کرو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی مینٹل کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ احتشام نے قدرے فکر مندی سے کہا تو فہد بھی پریشان ہونے لگا۔ اوکے، میں جلدی واپس جانے کی کوشش کرتا ہوں، فہد نے کہا اور کال آف کر دی۔ اب کیا ہوگا؟ نینسی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو اب فہد ہی جا کر بتائے گا، احتشام نے کہا اور آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ نینسی پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مفاد کی حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے سارے گھر کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر توڑ دیا تھا، ہر چیز کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں، سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اپنے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، زخم سے خون رس رس کر ساری ٹانگ گندی ہو رہی تھی۔ اس کی بیماری کو 1 ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا اور اس دوران وہ کس حد تک ڈپریشن میں رہا تھا۔ 3-4 روز سے وہ مسلسل جاگ رہا تھا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہ آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور اس کے گرد سیاہ ہلکے
کافی گہرے ہو رہے تھے۔ اسے کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ کبھی اسے عجیب و غریب آوازیں ارد گرد سے سنائی دینے لگتی تو گھبرا کر اٹھتا اور کتے کی طرح چلانے لگتا، چلاتے ہوئے ہائپر ہو کر ہر چیز کو توڑنے کی کوشش کرتا۔ جب اس کا جسم بے جان ہو کر حرکت کرنے کے قابل نہ رہتا تو فرش پر گر کر تڑپنے لگتا اور اتنی اذیت اور بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ صہیب بلال سے بات کا ایڈریس لے کر اس کے گھر پہنچا تو مفاز لاؤنج میں فرش پر گرا ہوا چت لیٹا تھا اور اس کی حالت اس قدر بری ہو رہی تھی کہ صہیب ایک لمحے کے لیے لرز گیا اور پریشان ہو کر اس کے پاس بیٹھ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ مفاز یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صہیب نے گھبرا کر پوچھا۔ تو مفاز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ انتہائی خشک ہو رہے تھے اور ان پر پپڑی سی بن گئی تھی۔ صہیب جلدی سے کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لے کر آیا۔ اسے اٹھا کر پانی پلانے کی کوشش کی مگر وہ پانی دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ نہیں، اس نے انتہائی خوفزدہ ہو کر گلاس کو ہاتھ مار کر توڑ دیا اور پانی سے ڈرتے خوف سے آنکھیں گھمانے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور صہیب کی نظر اس کی ٹانگ پر لگے زخم پر پڑی جس سے خون رس رس کر خشک ہو چکا تھا اور انتہائی خارش کرنے سے ساری ٹانگ سوج رہی تھی۔ زخم انتہائی خراب ہو چکا تھا۔ اوہ نو، کیا تمہیں کسی کتے نے کاٹا ہے؟ صہیب نے گھبرا کر پوچھا۔ کتا؟ ڈاگ؟ اور وہ ایک دم کتے کی طرح بلند آواز سے بھونکنے لگا تو صہیب کی آنکھیں ایک دم نم ہونے لگیں۔ اسے اس کی حالت دیکھ کر سخت پریشانی ہونے لگی۔ اس نے اسی وقت ایمبولینس کال کی اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ فہد بھی پریشان ہو کر مفاز کو فون کر رہا تھا مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ اس کا 1-2 روز کا کام رہ گیا تھا جو اس نے جلدی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹروں نے اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا اور انہوں نے بہت مایوسی سے صہیب کو بتایا کہ اسے ریبیز ہے اور بیماری اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ اسے بچنے کے بہت کم چانسز ہیں، کسی بھی وقت اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر صہیب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے شدید دکھ ہونے لگا۔ مولوی بشیر احمد صہیب کی کال کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ 2 روز ہو گئے تھے صہیب نے کوئی فون نہ کیا تھا۔ انہوں نے خود فون کیا تو صہیب نے جان بوجھ کر ان کی کال اٹینڈ نہ کی۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا کہے۔ مولوی صاحب پریشان ہونے لگے اور بار بار صہیب کو فون کرتے رہے۔ بالآخر اس نے ان کی کال لی اور اپنے آپ کو بہت نارمل کرتے ان سے بات کرنے لگا۔ چچا جان، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مفاز سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکا۔ دراصل میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس لیے آپ کی کال بھی نہیں لے سکا۔ مجھے جیسے ہی فرصت ملتی ہے میں مفاز کے پاس جا کر اس سے آپ کی بات کرا دوں گا۔ صہیب نے جلدی سے بہانہ گھڑتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو صحت اور زندگی دے۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی زندگی اور صحت سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں ہوتا، مولوی صاحب نے کہا تو صہیب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور بہت کوشش کے باوجود اس کے منہ سے سسکی کی آواز نکلی۔ بیٹا صبر کرتے ہیں میرے بچے، اللہ تم پر رحم کرے۔ میں تمہارے بچے کی صحت کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ اللہ تم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ نے کے بان۔ مولوی صاحب نے اسے دعائیں دیتے کال آف کر دی تو صہیب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یا اللہ مفاز کو اتنی ہمت دے کہ وہ مولوی صاحب سے بات کر لے، ورنہ ساری زندگی ان کے اندر بہت تشنگی رہے گی۔ صہیب نے اپنے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں بلند کر کے اور پھر انہیں جوڑتے گڑ گڑا کر دعا کی، اور وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا مگر اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شاید ایک دوسرے کے دکھ کا یہی احساس انسان کو انسان سے جوڑے رکھتا ہے، جہاں تمام رشتے ناطے دم توڑ جائیں۔ زندہ رہتی ہے تو صرف انسانیت، بے لوث اور مخلص جذبے، ورنہ خاک کا خاک سے کیا تعلق۔ آمنہ اس واقعے کے بعد بہت گمسم سی ہو گئی تھی۔ عبد الرحمن اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا مگر اس کا ذہن جیسے معوف ہو گیا تھا۔ آسمہ اور شبینہ باتوں میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی مگر وہ کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہ کرتی۔ چچی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اتنی خاموش رہنے لگی ہیں؟ آسمہ نے ایک روز کالج سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ شبینہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس سرد آہ بھر کر رہ گئی۔
لگتا ہے چچی نے 10ویں محرم والے واقعے کو ابھی تک اپنے ذہن سے نہیں نکالا۔ شبینہ نے آسمہ کی طرف دیکھتے کہا، چچی خدا کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیں، یہاں تو ہر سال اور آئے روز ایسے ہی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ تو اب عادی ہو گئے ہیں۔ آسمہ نے قدر لاپرواہی سے منہ بنا کر کہا، ہر سال اتنی موتیں ناحق بغیر کسی وجہ کے تم لوگ دیکھنے کے عادی ہو چکے ہو، کیسے یہ سب برداشت کرتے ہو؟ آمنہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تو آسمہ نے آ بھر کر شبینہ کی طرف دیکھا۔ پھر آپ ہی بتائیے کیا کریں؟ آسمہ نے آ بھر کر پوچھا۔ کیا مسلمان یوں ہی مسلمانوں کا خون بہتا دیکھ خاموش رہیں گے؟ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ کسی کی یاد میں جب کوئی دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو یہ سوچ کر کہ ہم اس پرسنالٹی کی ایگزامپلز کو فالو کریں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس پرسنالٹی کو اور ان کی باتوں کو بھول کر آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ اٹس ٹو مچ، ویری ٹیریبل۔ آمنہ نے سسکی بھر کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا اور رونے لگ گئی۔ پلیز چچی خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ تو بہت ہی سینسیٹیو ہیں۔ آسمہ نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ شبینہ اٹھو، چچی کے لیے چائے بنا کر لاؤ اور میرے لیے بھی، ہم سب مل کر چائے پیتے ہیں۔ ٹھہرو میں سموسے بھی منگواتی ہوں۔ آسمہ نے اٹھتے کہا اور شبینہ دھیرے سے مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آسمہ سموسے لے کر آئی اور تینوں چائے کے ساتھ سموسے کھانے لگیں اور اپنے کالج اور کلاس فیلوز کی باتیں سنا کر اس کا دل بہلانے لگیں۔ رات کو عبد الرحمن گھر آیا تو آمنہ کا موڈ کچھ نارمل لگا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے تم بہت دنوں بعد کچھ نارمل ہوئی ہو، ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ ہاں، آسمہ اور شبینہ نے آج میرا دل بہلایا، اپنے کالج اور کالج فیلوز کی باتیں سنا کر میرا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ آمنہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے۔ دیکھو آمنہ، دنیا میں ہر روز کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنے مرڈرز ہوتے ہیں، کہیں سیاسی قتل ہوتے ہیں، کہیں نسلی، کہیں مذہبی اور کہیں ملکی بنیادوں پر۔ تمہیں اتنا ٹچی نہیں ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، عبد الرحمن، میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن جس بات کا مجھے شدید صدمہ ہوا ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اسلام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے بڑے سے لے کر چھوٹے بچے تک کو قربان کیا، اپنے دوستوں اور اپنے آپ کو قربان کیا، جس اسلام کو انہوں نے بچایا وہ اسلام کہاں ہے؟ آمنہ نے آ بھر کر سوال کیا تو عبد الرحمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ عبد الرحمن نے حیرت سے پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ نظریے کی جنگ تھی اور نظریہ اسلام کو غلط عقائد سے بچانے کا نظریہ تھا۔ سچ غلط کے ساتھ مکس ہو کر اسلام کی شکل نہ بگاڑ دے، وہ اسلام کو پاک صاف رکھنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب بھی تو کلمہ گو مسلمان تھا، اگر وہ اس کی کسی بات کو سچ جان کر اس کی حمایت یعنی بیعت کر دیتے تو آج اسلام یا تو مٹ چکا ہوتا یا پھر ایسی صورت میں موجود ہوتا کہ کسی کو بھی اس کی طرف کشش محسوس نہ ہوتی۔ ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو نافذ کرنے میں بے انتہا مصیبتیں اٹھائیں اور فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دو تو بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا۔ بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا سورج چاند سے کم ہے؟ آمنہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو عبد الرحمن نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور لمبی آہ بھری۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بھائیوں، دوستوں، اہل خانہ کی قربانی کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، اور پھر خون ان کا اپنا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ سجدے میں سر کٹا دیا مگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ کیا جس سے اسلام داغدار ہوتا۔ قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں پر ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے ایسی مثال قائم کی کہ سچی وفا کا حق ادا کر دیا۔ عبد الرحمن نے آ بھر کر جواب دیا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی بڑی قربانی کی یاد منانے کے لیے صرف ماتم، نوحہ خوانی، جلوس، محفلیں، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، دنگا فساد کیے جائیں۔ میں ان سب مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچایا ہے، سب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، پھر سب کیوں ان کی تعلیمات کو بھول رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز نہیں کرتے؟ کیوں ایک دوسرے کو برداشت کر کے صبر نہیں کرتے؟ برداشت، صبر اور قربانی، یہی ہے نا ان کی تعلیمات۔ کون کتنا برداشت کر رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے اور کون قربانیاں دے رہا ہے؟ عبد الرحمن میں یہ سب بے حد اور کون قربانیاں دے رہا ہے؟ عبد الرحمن میں یہ سب دیکھ کر بے حد مایوس ہوئی ہوں۔ میں اس قدر مینٹلی شیٹرڈ ہوئی ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی اتنی بڑی نعمت یعنی اسلام کی خود ناقدری کر کے اسے داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹس ٹو مچ، آمنہ نے سسکی بھر کر کہا تو عبد الرحمن افسردگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور بہت سے باشعور مسلمان بھی ان باتوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر جانتا ہے اور وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہے کہ وہی ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن نے تعصب سے کہا، اور انہی باتوں سے اسلام کے دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان باتوں کو ہوا دے کر مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں انتشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبد الرحمن، اگر سب یوں ہی تماشا دیکھتے رہے تو ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی نے سوچا ہے؟ انہیں کیسا اسلام ملے گا؟ آمنہ نے آ بھر کر کہا تو عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ شبنم کا بھتیجا ثقلین گاؤں سے حیدرآباد جاب کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ میڈیکل زیف میں تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور سمارٹ تھا۔ جب تک اسے رہنے کے لیے کوئی مناسب رہائش نہیں ملنی تھی، اسے شبنم نے اپنے ہاں ہی ٹھہرا لیا اور اسے آسمہ کا کمرہ دے دیا۔ آسمہ نے بہت واویلا کیا، مگر اسے ماں نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ ثقلین مہمان بن کر ان کے گھر آیا ہے۔ چند روز کی تو بات ہے، جب وہ چلا جائے گا تو پھر اپنے کمرے میں آ جانا، تب تک دادی کے کمرے میں چلی جاؤ یا اوپر چچی کے پاس، اس کا بھی تو ایک کمرہ خالی ہے۔ آسمہ کو بہت برا لگا، لیکن اس نے دادی کے کمرے میں ہی اپنی چارپائی بچھا لی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتی رہتی اور رات کو دادی کے کمرے میں چلی جاتی۔ نیچے آمنہ کا جو کمرہ تھا ان کے اوپر شفٹ ہوتے ہی فریحہ نے اس پر قبضہ جما لیا تھا اور کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھے بھی۔ ویسے بھی شبنم کی اور ہی پلاننگ تھی۔ ثقلین اس کا اکلوتا بھتیجا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ آسمہ اور ثقلین کا رشتہ ہو جائے۔ قدرت نے ثقلین کو اس کے گھر بھیج کر ایک زبردست موقع فراہم کیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھی کہ یوں آسمہ اور ثقلین کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ باتوں باتوں میں آسمہ کو ثقلین کے سارے کام کرنے کو کہتی۔ اس کے کپڑے وہ دھوئے، انہیں پریس بھی وہ کرے، اس کے کھانے کا اہتمام وہ کرے اور اس کے علاوہ اس کی تمام چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرے۔ آسمہ نے پہلے تو خفگی کا اظہار کیا، مگر شبنم نے جب اسے باتوں باتوں میں سمجھایا تو اسے بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ ویسے بھی اسے ثقلین خوب بھایا تھا۔ خوبصورت نقوش کا مالک، سفید رنگت، دراز قد، گھنی مونچھیں اور براؤن بال آنکھیں۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر ایک بار چونکتی ضرور تھی۔ دل ہی دل میں وہ ثقلین کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی تو وہ مسکرا دیتا اور اس کے ساتھ چھیڑخانیاں اور خوب مذاق کرتا۔ وہ بھی اس کی باتوں سے محظوظ ہوتی۔ اگر وہ کوئی ذومعنی بات کہتا تو اسے یاد کر کے خوب ہی مسکراتی رہتی۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے آمنہ کے پاس جانا قدرے کم کر دیا تھا اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر ثقلین کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی۔ شبنم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ دونوں میں خوب انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور رشتہ کرنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ثقلین کو دیکھ کر تو فریحہ کے بھی تیور بدلنے لگے تھے۔ وہ جس طرح کی شوخ اور چنچل اور رنگین مزاج تھی، اسے ثقلین بھی اپنے جیسا ہی لگا۔ ثقلین لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانیاں، گپ شپ لگانے، انہیں ٹیز کرنے اور مذاق کرنے کا شوقین تھا۔ فریحہ کو وہ اپنے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ میچ لگا۔ جس طرح کی وہ ماڈرن اور سمارٹ تھی، ثقلین بھی ویسا ہی تھا۔ اس کی ڈریسنگ پہلے ہی قابل اعتراض ہوتی تھی۔ ماں کے سمجھانے پر وہ باپ کے سامنے دوپٹہ یا چادر اوڑھ لیتی تھی، مگر زیادہ تر یوں ہی دوپٹے کے بغیر گھومتی رہتی۔ وہ ثقلین کو متاثر کرنے کے لیے نئے نئے ڈیزائننگ کے ڈریسز پہنتی، ہاف سلیو، سلیو لیس،
ٹائٹ شرٹ اور گلے میں اسٹال لے کر وہ ثقلین کے سامنے آتی تو وہ مسکرا کر معنی خیز انداز میں اسے گھورتا اور اکثر ایسے چٹکلے چھوڑتا جنہیں وہ خوب انجوائے کرتی۔ آسما اور شبنم بھی اس کی حرکات کو نوٹ کر رہی تھی، مگر کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بات کا بتنگڑ بنانے کی ماہر تھی، اور دوسرا ہاجرہ کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ ایسا طوفان برپا کر دیتی کہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ویسے بھی کوئی ایسی ٹھوس بات تو تھی نہیں جس کو بنیاد بنا کر شبنم اس پر اعتراض کرتی، مگر اس نے آسما کو وارن کر دیا تھا کہ وہ فریحہ سے خبردار رہے اور اسے ثقلین کے پاس زیادہ بھٹکنے نہ دے۔ آسما کے دل میں بھی فریحہ کے بارے میں خدشات پہلے سے ہی موجود تھے، اور اب شبنم کی زبانی سن کر اس کے دل میں فریحہ کے لیے غصے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی پیدا ہونے لگی۔ رشتہ دار وہ ہمارا ہے اور یہ خواہ مخواہ اس پر ڈورے ڈال رہی ہے، یہ کتنی بڑی کٹنی ہے، اس سے خبردار ہو کر رہو تو بہتر ہے۔ شبنم نے آسما کو رازدارانہ انداز میں تنبیہ کی۔ مگر امی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ جب بھی دیکھو وہ ثقلین کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور ثقلین، کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ کس کا رشتہ دار ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی؟ آسما نے اپنا غصہ نکالتے کہا، اری وہ مرد ہے، مرد، اور مرد کو جہاں بھی دل لبھانے کا سامان ملے گا وہ وہیں رال ٹپکائے گا۔ تو اس کا دل لبھا تو وہ اس طرف دیکھے بھی نہ۔ شبنم نے معنی خیز انداز میں کہا، وہ کیسے؟ آسما نے چونک کر پوچھا۔ کہ جب ہر وقت چادریں اور دوپٹے لپیٹ لپیٹ کر اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے تو اسے تجھ میں خاک کشش محسوس ہوگی۔ اس کو دیکھ کیسے کیسے رنگ برنگی فٹنگ والے سوٹ پہنتی ہے، یہی سب تو اچھا لگتا ہے انہیں، اور آج کل کے زمانے میں ہر لڑکا یہی کچھ پسند کرتا ہے۔ وہ نیک پروینوں کا زمانہ گزر گیا، آج کل کوئی پردہ نشینوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم بھی اپنے لچھن بدلو۔ شبنم نے منہ بنا کر اس کی چادر کھینچتے کہا تو وہ بوکھلا کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر اپنی چادر ٹھیک کرتے کہا۔ تیری ماں ہوں، تیرے بھلے کو سوچ رہی ہوں، اگر ثقلین چاہیے تو پھر یہ سب کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہی ہوں، اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کل کو اس نے تمہارا شوہر ہی بننا ہے نا، آج اس کے سامنے بے پردہ رہو گی تو کیا مضحکہ ہے؟ شبنم نے آنکھیں گھماتے اسے سمجھایا تو وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ماں کے کمرے سے باہر نکلی تو اسے ایک دم اپنے کمرے میں سے کہکوں کی آوازیں سنائی دی۔ ثقلین اور فریحہ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو چونک گئی۔ ثقلین فریحہ کا ہاتھ پکڑے اس کی لکیریں پڑھ رہا تھا۔ فریحہ نے انتہائی اور ڈریس پہنا ہوا تھا، ڈیپ لو نیک باریک بلو شرٹ میں اس کا جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ثقلین کی نظریں اس کے ہاتھ سے زیادہ اس کے جسم پر تھی، اور اس بات کو فریحہ بھی محسوس کرتے انجوائے کر رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے بیٹھی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ ثقلین نے مسکراتے اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو فریحہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ ثقلین پہلے ہی منتظر تھا، اس نے اپنے بازوؤں میں اسے بھرا اور خوب پیار کرنے لگا۔ آسما کی آنکھوں سے ایک دم آنسو نکل پڑے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جا کر روئے۔ نادانستہ اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب اٹھے اور روتی آمنہ کے پاس چلی گئی۔ آمنہ کچن میں کوکنگ کر رہی تھی، وہ جاتے ہی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمنہ پریشان ہو کر اسے چپ کرانے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ پلیز کچھ بتاؤ تو صحیح۔ آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لا کر صوفے پر بٹھاتے کہا تو وہ مسلسل روتی رہی۔ جب کافی دیر رونے کے بعد اس کے آنسو خشک ہوئے تو آمنہ اسے اپنے ساتھ لگائے اپنے کمرے میں لے آئی، اور آسما نے آمنہ کو ساری بات بتائی، وہ سب بھی جو شبنم نے اسے کہا تھا، اور وہ سب بھی جو اس نے خود دیکھا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ثقلین کو پسند کرتی ہے۔ آمنہ حیرت سے اس کی باتیں سننے لگی اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ تمہارے خیال میں جو کچھ فریحہ کر رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ نہیں، آسما نے خفگی سے جواب دیا۔ اور شبنم بھابھی تمہیں جو کچھ کرنے کو کہہ رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ آمنہ نے پھر سوال کیا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور سوچ میں پڑ گئی۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ کر جواب دینا کہ کیا اللہ کی نظر میں یہ ٹھیک ہوگا؟ آمنہ نے پھر پوچھا۔ نہیں، اس نے سوچنے کے بعد آ بھر کر جواب دیا۔ آسما، ہماری خواہش کبھی کبھی ہمیں اتنا ورغلاتی ہیں کہ ہمیں ٹھیک اور غلط کی تمیز بھول جاتی ہے۔ جس بات کی خواہش ہمارا دل کرتا ہے ہمیں وہی ٹھیک لگتی اور اچھی لگتی ہے۔ یہی کمزور لمحے ہوتے ہیں جب شیطان ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔
اس وقت انسان اپنے خدا کو بھول کر اپنے نفس کی خواہشات سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے، اور اسی لمحے اسے سرزد ہونے والا گناہ بھی اسے گناہ نہیں لگتا۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا۔ آمنہ نے گہری سانس لے کر کہا تو آسماں نے قدرے شرمندگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل پہلے ہی نہیں مان رہا تھا، مگر ثقلین سے محبت کی خاطر میں نے ایسا سوچا۔ آسماں نے آہستہ آواز میں کہا، تمہارا دل اس لیے نہیں مان رہا تھا کیونکہ وہاں خدا موجود ہے، اور جس دل میں خدا موجود ہوتا ہے وہ اسے کبھی برے کام نہیں کرنے دیتا۔ انسان برائی کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے۔ آمنہ نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ واقعی چچی، کیا میرے دل میں خدا موجود ہے؟ آسماں نے قدرے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اور اس کی موجودگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا دل برائی کی طرف کشش کے باوجود اس کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اور رہی بات محبت کی تو 2 ہی دن میں تمہیں کیسے اسے محبت ہو گئی کہ تم اللہ کے احکامات کو رد کرنے کے لیے تیار ہو گئیں؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ امی مجھے ایسا کرنے کو کہہ رہی تھیں کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ میری ثقلین سے شادی ہو جائے۔ آسماں نے آہ بھر کر اسے بتایا، مجھے افسوس ہے کہ مائیں خود بیٹیوں کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسی راہوں پر چلاتی ہیں جس میں سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہارا نامحرم ہے، غیر مرد ہے، اور نامحرم کے سامنے بے پردگی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آج جوان لڑکیاں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے چکروں میں اپنے آپ کو اتنا گرا لیتی ہیں کہ پھر ساری زندگی پچھتاووں میں گزارتی ہیں۔ دوسری بات، محبت کرنا اور رشتے بنانا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے آپ بہت محبت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی ہو۔ کسی کے لیے دل میں محبت ڈالنا اور رشتے بنانا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم جتنا چاہو ثقلین سے محبت کر لو، خدا کو منظور نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کبھی نہیں بنے گا۔ اسی طرح فریحہ بھی اپنی پوری کوشش کر لے مگر خدا نہیں چاہے گا تو اس کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ آمنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے ثقلین اور فریحہ آپس میں بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ چچی، آج کل ہر طرف یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پھرتی ہیں ان کے ساتھ سیٹ ہوتی ہیں، ان کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں۔ جو برقعے پہن کر گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ آسماں نے آہ بھر کر مایوسی سے کہا، یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے کیونکہ اس کے اندر خواہشات موجود ہیں جو اسے ورغلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لڑکیاں یہ سب کرتی ہیں ان کی جلد شادیاں ہو جاتی ہیں اور انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، تو کیا وہ اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اور کتنے پاپڑ بیل کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے؟ ایسی شادیوں کی اکثریت بری طرح ناکام ہوتی ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی طرح سفر کرتی ہیں مگر اظہار اس لیے نہیں کرتی کہ خود گناہگار ہوتی ہیں۔ آسماں، اللہ کا راستہ ضبط نفس کا راستہ ہے اور دنیا کا راستہ نفسانی خواہشات کا راستہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ جس راستے کو چاہتی ہو منتخب کر لو، مگر اس پر مطمئن رہنا، پچھتانا مت۔ آمنہ نے اسے سمجھاتے کہا تو وہ خاموش ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، آمنہ نے مسکراتے کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی، اور آسماں اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ فریحہ بے حد خوش تھی اور گنگناتی ہوئی شبینہ کے کمرے میں گئی۔ اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھرے تھے، اس کی آنکھوں سے اس کے دل کی خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے آپا، بڑی خوش دکھائی دے رہی ہو؟ شبینہ نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ محبت انسان کو اندر سے یوں ہی خوش کر دیتی ہے، فریحہ نے مسکراتے جواب دیا۔ کیا مطلب محبت؟ مگر کس سے؟ کہیں ثقلین بھائی سے تو نہیں؟ میں کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، شبینہ نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ سنو، وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا ہے اور مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی ہے، فریحہ نے مسکراتے کہا۔ لیکن آپا، وہ آسماں کا کزن ہے اور شبنم چچی آسماں کا اس کے ساتھ رشتہ کرنے کا سوچ رہی ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شبینہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ثقلین میری طرف خود آگے بڑھا ہے، اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں نے نہیں۔ اب اسے آسماں کلک نہیں کی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟
فریحہ نے منہ بنا کر قدرے طنزیہ انداز میں کہا تو شبینہ منہ بنانے لگی۔ ویسے آپا تم ٹھیک نہیں کر رہی، شبینہ نے آ بھر کر کہا۔ اچھا میں تم سے کوئی مشورہ لینے نہیں آئی، میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، فریحہ نے خفگی سے جواب دیا تو اسی لمحے ہاجرہ فریحہ کی ایک شرٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ فریحہ، میں تمہاری یہ شرٹ سی کر لائی ہوں، دیکھو کیسی ہے۔ ہاجرہ نے مسکراتے ایک سلیو لیس شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ فریحہ اسے دیکھنے لگی۔ امی ابو نے آپا کو ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا تھا نا، اور آپ پھر ان کو ویسے ہی کپڑے سی کر دے رہی ہیں، شبینہ نے منہ بناتے کہا۔ اچھا تم تو چپ کرو باپ کی چمچی، فریحہ تم مجھے یہ پہن کر دکھاؤ، ہاجرہ نے اسے جھاڑا۔ امی آپا کو خراب کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، شبینہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا تم مومنا کا ٹیکا اپنے ماتھے پر سجاؤ، تمہیں وہ نہیں خراب کر رہی جس کی بغل میں جا کر بیٹھی ہو، ہاجرہ نے غصے سے کہا تو شبینہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ سناؤ سب ٹھیک جا رہا ہے نا، ہاجرہ نے سرگوشی میں آنکھیں گھماتے پوچھا۔ ہاں، وہ زیر لب مسکراتے بولی اور دونوں معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ آسماں کوریڈور میں کرسی پر بیٹھی ایگزامز کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے اچھی طرح چادر لپیٹ رکھی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گھسے تھے۔ ثقلین گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ اس نے آسماں کو پڑھتے دیکھا تو مسکراتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آسماں نے یکٹک اسے دیکھا اور خاموشی سے پڑھتی رہی۔ اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو؟ ثقلین نے مسکراتے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ اتنی بے رخی کی وجہ؟ ثقلین نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں پہلے کب آپ سے اتنی بے تکلف ہوئی ہوں جو اب آپ کو مجھ میں بے رخی دکھائی دینے لگی ہے؟ آسماں نے خفگی سے پوچھا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ ارے یار، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، اور اس نے آسماں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، میں فریحہ آپا نہیں ہوں جسے آپ جیسے چاہیں چھو لیں۔ آسماں نے غصے سے اس کا ہاتھ مروڑ کر پرے دھکیلتے کہا تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آسماں نے غصے سے کہا۔ آئی سی، تو کیا تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو؟ ثقلین نے موڈ بدل کر معنی خیز انداز میں کہا۔ نہیں، اپنی لمٹس بتا رہی ہوں کہ بے شک آپ میرے کزن صحیح، لیکن ہیں تو نامحرم، اور نامحرموں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی اپنی لمٹس میں رہیں، آسماں نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ثقلین اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ شبنم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ثقلین کو ساکت بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، تم کب آئے؟ کیا بھوک لگی ہے؟ کھانا لاؤں؟ شبنم نے آ کر محبت سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ لو، صبح کے گئے اب آ رہے ہو، بھوک کیوں نہیں ہے؟ میں ابھی آسماں کو بلاتی ہوں، تمہارے لیے کھانا لگائے۔ اور شبنم نے بلند آواز سے آسماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ پلیز اسے رہنے دیں، وہ پڑھ رہی ہے، ثقلین نے کہا تو شبنم نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھا اور جمیلہ کے کمرے میں چلی گئی۔ آسماں پڑھنے میں مصروف تھی اور جمیلہ سو رہی تھی۔ باہر ثقلین بیٹھا ہے، اٹھ کر اس کو کھانا دے دو، شبنم نے سرگوشی میں کہا۔ آپ کا بھتیجا ہے، آپ خود جا کر دے دیں، میرا وہ کچھ نہیں لگتا، میں کیوں اس کی خدمتیں کروں؟ آسماں نے غصے سے کہا تو شبنم اس کی بات سن کر چونکی۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ شبنم نے حیرت سے پوچھا۔ امی بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، مجھے ڈسٹرب مت کریں، وہ خفگی سے بولی۔ فریحہ اسے لے اڑے گی اور تو ہاتھ ملتی رہ جانا، شبنم نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی نصیب میں لکھی ہے تو اسے وہی ملے گی، میں کیوں پریشان ہوں پھر؟ اس نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تیرا دماغ اوپر والی نے خراب کیا ہے، پھر تجھے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی، دیکھنا تیری جڑوں میں وہی بیٹھے گی، ساری زندگی ہاتھ ملتی رہو گی، شبنم نے غصے سے کہا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور آپ بھی ان سے بدگمان ہونا چھوڑ دیں، میں جو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہوں وہی کروں گی، آپ کے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، آسماں نے خفگی سے کہا تو شبنم اسے غصے سے دیکھ کر بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ آسماں نے گہری سانس لی اور پرسکون ہو گئی، اس کا دل ایک دم مطمئن ہو گیا۔ ثقلین بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شبنم تعصب سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔
اس کے بعد آسمہ جب بھی ثقلین کو کہیں دیکھتی منہ موڑ کر چلی جاتی، جبکہ فریحہ روز بروز اس کے قریب آ رہی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ اس کے فیشنز میں روز بروز اضافہ ہونے لگا تھا۔ آسمہ دونوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیتی۔ عبد الرحمن کا کالج روز بروز ترقی کر رہا تھا اور اس کی شہرت ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس کی آرٹ ایگزیبیشن کے بعد ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا تھا اور دوسرے شہروں سے بھی اسٹوڈنٹس آ کر اس میں داخلہ لینے لگے تھے۔ عبد الرحمن اس کی کامیابی پر بہت خوش تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ مصروف بھی ہو گیا تھا۔ صبح سویرے کالج جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ آمنہ یا تو عبادت میں مصروف رہتی یا گھر کے کاموں میں یا پھر کتابیں پڑھتی رہتی، نیٹ پر بزی رہتی یا پھر آسمہ اور شبینہ کے ساتھ باتوں میں۔ اس کے پاس مزید کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ایکٹیویٹی اپنائے۔ اس نے بھی گھر بیٹھ کر پینٹنگ شروع کر دی۔ وہ برآمدے میں بیٹھی ایک لینڈسکیپ بنا رہی تھی جب شبنم انتہائی غصے میں اس کے پاس آئی تو وہ اسے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ شبنم بھابی آپ؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ سنو، تم جیسی شیطان صفت عورت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ دوسروں کی اولاد کو بہکا کر خود کتنے مزے سے تصویریں بنا رہی ہو، اللہ بچائے تمہارے شر سے۔ شبنم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کسی کو کیوں بہکاؤں گی؟ آمنہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اب اتنی معصوم مت بنو، میں اچھا خاصا آسمہ اور ثقلین کا رشتہ کرنے جا رہی تھی۔ تم نے نہ جانے اسے کیا پٹیاں پڑھائیں کہ وہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ شبنم نے غصے سے کہا، وہ خود سمجھدار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جانتی ہے۔ آمنہ نے کہا، خدا کرے تیری اولاد بھی ایسی سرپھری پیدا ہو، پھر تجھے پتہ چلے، خدا جانے کب یہاں سے جاؤ گی اور ہماری جان چھوٹے گی، نہ جانے کہاں سے مصیبت ہمارے گھر پر نازل ہو گئی ہے۔ شبنم بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور آمنہ کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں۔ میک اور ایڈورڈ کے تلخ رویے اور بدلے ہوئے لب و لہجے سے جوائے بہت ہرٹ ہوا تھا اور اس نے آفس میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایمی نے اسے کئی بار فون کیا، اس سے ملنے خود اس کے فلیٹ میں آئی اور اسے سمجھانے لگی کہ وہ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلے اور پھر سے آفس آ کر اپنا کام شروع کر دے، مگر جوائے نے اسے بھی تلخی سے جواب دیا کہ اب اس کا دل کچھ بھی لکھنے کو نہیں چاہتا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ ایمی نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، جوائے نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میک نے تمہیں ایک پروجیکٹ دیا تھا اور وہ تمہیں اور بھی پروجیکٹ دینا چاہ رہا ہے، پلیز اپنے آپ کو ویسٹ مت کرو۔ ایمی نے قدرے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمی، تم میک کو بتا دو کہ میں اب ان کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی آرٹیکل نہیں لکھوں گا۔ جوائے نے غصے سے کہا، مگر کیوں؟ کیا تم پہلے ایسے آرٹیکل نہیں لکھتے تھے؟ ایمی نے پوچھا۔ پہلے بات اور تھی مگر اب نہیں، تم انہیں صاف صاف بتا دو، میں آج کے بعد نہ تو آفس آؤں گا اور نہ ہی کوئی ایسا آرٹیکل لکھوں گا، میرا میک اور ایڈورڈ سے کوئی تعلق نہیں، جوائے نے انتہائی غصے سے کہا۔ تو ایمی ایک دم چونکی اور اسے کول ڈاؤن کر کے وہاں سے چلی گئی، مگر سارا راستہ وہ بہت پریشان رہی۔ اس نے میک سے حقیقت چھپانے میں ہی عافیت سمجھی۔ جوائے کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کچھ روز کے بعد آفس جوائن کرے گا اور آرٹیکل بھی لکھے گا۔ ایمی نے بات کو گول کرتے میک سے کہا، ایمی، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ کچھ روز بعد آفس آئے گا؟ میک نے معنی خیز انداز میں اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، وہ ضرور آئے گا، ایمی نے مسکرا کر جواب دیا تو میک نے اس کی طرف دیکھ کر مشکوک انداز میں گہری سانس لی۔ اس نے میرے بارے میں کیا کہا؟ میک نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ نتھنگ، ایمی نے بوکھلا کر جواب دیا تو میک اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور گہری سانس لی۔ ایمی اپنے آفس میں چلی گئی اور میک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے موبائل پر جوائے کا نمبر ڈائل کیا تو جوائے نے فوراً ہی اس کی کال ریجیکٹ کر دی۔ اس کا مطلب ہے ایمی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن مجھے اس کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ میک نے قدرے سنجیدگی سے سوچا اور موبائل اپنی جیب میں ڈال کر آفس سے باہر چلا گیا۔ جوائے کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، کبھی وہ پینٹنگز بنانے لگتا تو کبھی کوئی کتاب پڑھنے لگتا، کبھی نیٹ پر چیٹ کرنے لگتا۔ کئی روز سے بنت اسلام آن لائن نہیں ہوئی تھی، نہ جانے کیوں وہ نیٹ آن کرتے ہی سب سے پہلے اسے چیک کرتا۔ اس کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے بعد وہ کئی روز اس کے باتوں کے بارے میں سوچتا
اس کی باتوں نے اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا کی تھی کہ پہلے وہ مسلمز کے بارے میں بات کرنے کو قابل نفرت سمجھتا تھا، مگر اب اس کے اندر کی نفرت اتنی زیادہ شدید نہیں رہی تھی۔ شاید بنت اسلام کے مگر اب اس کے اندر کی نفرت اتنی زیادہ شدید نہیں رہی تھی۔ شاید یہ بنت اسلام کے ساتھ کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوا تھا کہ اس کے اندر اسلام اور مسلمز کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں گھوم رہا تھا کہ وہاں ایک بک شاپ میں اسے اچھی کتابیں دکھائی دی۔ اسے بکس پڑھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق رہا تھا۔ وہ مختلف کتابیں دیکھتا رہا تو اس نے ان میں ایک کتاب دا ٹروتھ اباؤٹ دی محمد دکھائی دی جو رابرٹ اسپینسر امریکی رائٹر نے لکھی تھی۔ اس نے چونک کر کتاب کو دیکھا اور خرید کر گھر لایا اور آتے ہی قدرے متجسس انداز میں کتاب پڑھنا شروع کی۔ مصنف نے قدرے محتسبانہ انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہسٹری پہلی وحی سے لے کر ان کے دنیا سے کوچ کرنے تک لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہتھیاروں سے اپنی حکومت پھیلائی تھی، صرف اپنے پیروکاروں کو جنت میں جسمانی لذتوں اور حوروں کا وعدہ دے کر، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی حقیقت بتانے کی کوشش کی، اور یہ کہ کس طرح انہوں نے اپنے معاملات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وحی کے ذریعے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں پڑھ کر انتہائی حیران ہوا۔ بنت اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح دیوانی تھی اور انتہائی محبت اور عقیدت سے ان کی باتیں کرتی تھی، اس کتاب میں تو اس کے بالکل برعکس لکھا تھا۔ وہ پڑھ کر انتہائی حیرت اور الجھن کا شکار ہونے لگا۔ اس نے نیٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ریسرچ شروع کی تو وہ جان کر مزید حیران ہونے لگا کہ مسلمان تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، جبکہ نیٹ پر اینٹی اسلام رائٹرز نے بہت عجیب انداز میں ان پر تنقید کی۔ وہ پڑھ کر کشمکش کا شکار ہونے لگا۔ وہ کئی روز تک ان کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی بہت کنٹروورشل لگی کہ ایک طرف آدھی دنیا کو ان سے جنون کی حد تک بہت محبت تھی، اور دوسری طرف اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بری باتیں کسی اور انسان کے بارے میں وہ پڑھتا تو شاید اسے اتنا شوق نہ لگتا، لیکن بنت اسلام جیسی میچور عورت جس والہانہ انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کر رہی تھی، اس کے ذریعے ہی وہ اندر ہی اندر نفسیاتی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہونے لگا تھا، مگر کتاب میں اس کے برعکس لکھا تھا۔ وہ نیٹ پر ان کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ بنت اسلام آن لائن ہوئی تو وہ ایک دم خوش ہو گیا اور اسے جلدی سے وش کرنے کے بعد بتانے لگا جو کچھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا۔ فاطمہ اپنے ایک آرٹیکل کے سلسلے میں ریسرچ کرنا چاہتی تھی اور جوائے کے ساتھ بات کرنے کا موڈ نہ تھا، مگر جوائے نے جب اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا تو وہ ایک دم چونک گئی، اور جب جوائے نے اسے دا ٹروتھ اباؤٹ دی محمد کے بارے میں بتایا اور کتاب میں لکھی تنقید کا حوالہ دیا تو اس نے یہ جان کر گہری سانس لی۔ جوائے، کیا تم خدا کو جانتی ہو؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، کیونکہ مجھے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری لائف اس کے بغیر بھی بہت سموتھ جا رہی ہے، جوائے نے جواب لکھا تو فاطمہ اس کا جواب پڑھ کر چونکی اور گہری سانس لی۔ کیا تمہیں واقعی ہی کبھی اس کے وجود کا احساس نہیں ہوا؟ تب بھی نہیں جب کوئی بہت قیمتی شے تم سے چھن گئی جسے تم محبت کرتی تھی؟ فاطمہ نے پوچھا تو جوائے سوچ میں پڑ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے کیتھی ایک دم گھوم گئی۔ محبت اور کسی شے کے چھننے کا خدا سے کیا تعلق؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ محبت، خوشی، دکھ، سکھ اور تنہائی، ہر جذبے میں ہمیں خدا ملتا ہے۔ فاطمہ نے لکھا۔ وہ کیسے؟ اس نے متجسس ہو کر سوال کیا۔ اچانک جب ہمارا دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہم اسے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اسے پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے اچانک بچھڑ جاتا ہے، کوئی قوت اسے ہم سے جدا کرتی ہے، ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس شخص کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو اسے ہم سے چھین کر لے جاتی ہے؟
جوائے، وہ قوت خدا ہے، اور خدا ہم سے اس شخص کو کیوں چھین کر جدا کرتا ہے اور بہتر جانتا ہے۔ اس نے شخص کے بارے میں کچھ اور منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ شاید اس شخص نے کسی اور کی زندگی کا حصہ بننا ہوتا ہے، مگر ہم اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی پلاننگ کرتے بھول جاتے کہ ہم خدا نہیں، ہم تو خدا کے بنائے ہوئے عام انسان ہیں، اس کے غلام۔ بھلا بادشاہ کے سامنے غلام کی کیا اہمیت؟ فاطمہ نے لکھا تو جوائے ایک دم چونکا اور اسے عبد الرحمن یاد آنے لگا۔ وہ اچانک کہاں سے آیا تھا اور کیتھی کو مسلمان بنا کر اس نے اپنی بیوی بنا لیا تھا، ورنہ وہ دونوں تو بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ خدا نے دونوں کو جدا کر کے کیتھی کو عبد الرحمن سے ملا دیا۔ جوائے نے گہری سانس لی۔ خوشی، دکھ، سکھ اور تنہائی میں خدا کیسے ملتا ہے؟ جوائے نے متجسس ہو کر پوچھا۔ جب ہم روٹین میں نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو کوئی خبر، کوئی بات اچانک ہمیں خوش کر دیتی ہے، ہمارے دل کی حالت اچانک بدلنے لگتی ہے۔ وہ احساسات بہت قیمتی ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسان کو کبھی نہیں ملتے۔ خوشی کا احساس دل کو ایسی کیفیت سے بھر دیتا ہے جو بہت غیر متوقع ہوتی ہے۔ خوشی کی خبر، خوشی کا احساس اور دل کی کیفیت کا ایک دم بدل جانا، اس میں بھی تو خدا ہے نا؟ فاطمہ نے لکھا تو وہ پھر چونکا۔ وہ کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا اپنے دل کو خوشی کی اس کیفیت سے دوچار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ شاید نہیں، جوائے نے لکھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ انسان کے اپنے بس میں ہو تو ہر انسان خوشی کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری خوشی اس چیز کو پانے میں ہے، مگر جب وہ چیز ہم پا لیتے ہیں تو پھر بھی ہمارا دل خوش نہیں ہوتا۔ پھر اچانک کوئی معمولی سی بات ہمیں اچانک وہ خوشی دیتی ہے جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو اس خوشی کی کیفیت میں بھی تو خدا موجود ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو انسان کے دل کو خوش کرے، چاہے تو ویسا ہی رہنے دے۔ فاطمہ نے جواب دیا۔ دکھ اور سکھ میں کیسے خدا موجود ہوتا ہے؟ جوائے نے پھر متجسس ہو کر پوچھا۔ دکھ کی انتہائی تکلیف میں جب ہمارا دل بہت رو رہا ہوتا ہے، اور دل کی اس کیفیت کو صرف خدا جانتا ہے کہ جب وہ انسان کا دکھ دور کر کے اسے سکھ اور سکون دیتا ہے تو سکون کی کیفیت میں بھی خدا موجود ہوتا ہے، اور تنہائی میں ہماری بے بسی اور اداسی کی کیفیت کو بھی ہمارے دل سے روشناس کرانے والا وہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انتہائی خوف میں جب ہم اپنے آپ کو بہت انسیکیور محسوس کر کے ڈر رہے ہوتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ کسی بڑی طاقت کو بلائیں جو ہمیں اس خوف سے بچائے، تو ہمارا دل اور ہماری آنکھیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کا ڈائریکٹ لنک انسان کے دل کے ساتھ رکھا ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً اس کی طرف دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ریموٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر تمام مشینری کو اس ریموٹ کے تابع کر لیتے ہیں اور اس شے کا لنک خود بخود ریموٹ اور پھر استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا لنک بھی خدا سے ہوتا ہے۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے اس کی بات سے متاثر ہونے لگا۔ لیکن بنت اسلام، میں نے تو تم سے تمہارے نبی کے بارے میں سوال کیا تھا اور تم مجھے خدا کے بارے میں بتانے لگی ہو۔ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ جوائے، جب تک تمہیں خدا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا تو تم کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خدا کے ساتھ لنک کو جان سکتی ہو؟ فاطمہ نے لکھا۔ میں سمجھی نہیں، جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور طاقت خدا ہے۔ اس نے جب یہ اتنی بڑی کائنات بنائی تو اس کائنات کو سمجھ کر اس کے نظام کو چلانے کے لیے انسان بنایا۔ جب بہت سے انسان بن گئے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، جس شے نے خوشی دی، متاثر کیا، یا جس سے ڈر گیا، یا جس سے بھی مرعوب ہو گیا، اس کا خدا بنا کر پوجنے لگا۔ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے خدا تھے، مگر وہ خدا جو اوپر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے ان بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص اور منتخب بندوں کو بھیجا جو ان سے بہتر ہوتے تھے، جنہیں ہم رسول یا پیغمبر یعنی کہ میسنجر آف گاڈ کہتے ہیں۔ مگر ان سرکش لوگوں نے خدا کے ان منتخب لوگوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ کبھی کہتے یہ تو ہمارے جیسے عام انسان ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے، یہ کیسے خدا کے پیغمبر ہو گئے؟ وہ پیغمبر انہیں اچھائی اور نیکی کی طرف بلاتے رہے اور یہ انہیں جھٹلاتے رہے۔ بعض لوگ تو اس حد تک ظالم ہو گئے
کہ انہوں نے اللہ کے ان پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا، ان کی جانوں کے دشمن ہو گئے، ان کو تنگ کرتے، اذیتیں دیتے، جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہیں ان کے برے کام کرنے سے روکتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہتے تھے۔ فاطمہ نے لکھا، مگر کیوں؟ وہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے جو انہیں اچھے کام کرنے کو کہتے تھے؟ اٹس امیزنگ، جوائے نے حیرت سے سوال کیا۔ اس لیے کہ وہ ان کے فیت اور عقیدے کے خلاف بات کرتے تھے۔ ہر انسان کا ایک عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی زندگی کی بنیادیں رکھتا ہے۔ وہ عقیدہ دراصل انسان کی سوچ اور نظریہ ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ انسان کو یا تو ورثے میں اپنے باپ دادا سے ملتا ہے یا پھر وہ خود کسی بات کو ٹھیک سمجھ کر اسے اپنا نظریہ اور عقیدہ اور پھر ایمان بنا لیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی کسی نظریے، عقیدے یا ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ پیغمبروں کے دشمن کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ ان کو ان کے باپ دادا کے پھیلائے عقائد کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی مال و دولت کی جنگ نہیں تھی، عقائد، ایمان اور نظریے کی جنگ تھی۔ وہ پیغمبروں کو پتھر مارتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں کی، اور جن کے سخت دل ہوتے تھے وہ ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ جن کے دلوں میں خدا خوفی ہوتی تھی وہ ان کی باتیں سن کر ایمان لے آتے تھے۔ ہر زمانہ اور ہر قوم کی طرف اللہ نے نبی بھیجے، مگر پھر بھی ایمان والے بہت کم رہے۔ کافر پیغمبروں سے ان کے نبی ہونے کی دلیلیں مانگتے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے کوئی معجزہ دکھاتے تو کہتے یہ تو جادوگر ہیں، کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تو انہیں وہ خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، انہیں خدا سمجھ کر عبادت کرنے لگے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کیا خدا کا بنایا ہوا انسان خود خدا ہو سکتا ہے؟ اپنے جیسے کوئی روبوٹ یا مجسمہ بناؤ تو کیا وہ روبوٹ یا مجسمہ تمہاری طرح ہو سکتا ہے؟ آف کورس نیور، جوائے نے جواب دیا۔ تو پھر انسان کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، مگر کچھ خاص انسانوں میں وہ اپنی زیادہ خوبیاں ڈال کر انہیں خاص بناتا ہے۔ جیسے کسی نبی کو اس نے بہت زیادہ نرم دل، کسی کو بہت محبت کرنے والا، کسی کو بہت شکر کرنے والا، کسی کو بہت صبر کرنے والا بنایا، اور جب اللہ نے دیکھا کہ لوگ اس کے خاص بندوں کی قدر اور عزت نہیں کر رہے تو اس نے سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری خوبیاں اور انہیں سب سے اچھے اخلاق، اچھی عادت کے ساتھ مکمل انسان بنا کر بھیجا۔ لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو دوسرے نبیوں کے ساتھ کیا، ان کا مذاق اڑانے لگے، انہیں تکلیف دینے لگے، کبھی ان کو لالچ دیتے، کبھی قتل کرنے کے پروگرام بناتے۔ مگر اب اللہ نے حکم دیا کہ ان کافروں سے مت ڈریں جو آپ کو مارنے کو دوڑے، ان کے خلاف تلوار اٹھائیں اور ان لوگوں کو ٹھیک کر کے سچے اور واحد خدا کا تصور ان کے ذہنوں میں نقش کریں اور اس کے احکامات کی پابندی کریں۔ پھر انہوں نے اللہ کی مدد سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ دیکھو آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے انسان کو ہر طرف بکھرے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں سے نکال کر ایک خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، اور انسان کو کہا کہ یہ ہے تمہارے خدا، تنہا واحد لا شریک، ساری کائنات کا حاکم، ساری طاقتوں کا مالک، جو تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرو، راز و نیاز کرو، وہ تمہاری ہر بات کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے کسی پنڈت، سادھو، پوپ، پادری یا پھر کسی بھی ربی کی قطعی ضرورت نہیں۔ تم اور تمہارا خدا جانو، تم ایک دوسرے کے ہمراز ہو۔ کیا انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے احسان کو بھول سکتی ہے کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے انسان کو سچے خدا سے ملا دیا؟ فاطمہ نے قدرے جذباتی انداز میں لکھا۔